وہ ایجنٹ نہیں، وہ ایک طوفان ہے۔ زینڈر کیج ایک ایسا آدمی جو خطرے کو کھیل سمجھتا ہے اور قوانین کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جب رشین دہشت گردوں کا مہلک منصوبہ دنیا پر چھا جائے، تب وہ اس کھیل میں اترتا ہے جو موت کے دہانے پر بھی مسکرا کر اسٹینڈ کرتا ہے۔ یہ ہے ایجنٹ XXX، جس کا مقابلہ دنیا کو تباہ کرنے والے ایک مافیا سے ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام کے بعد جب سوویت یونین کی سلطنت کھنڈر میں تبدیل ہو گئی تو اس کے ساتھ کئی خطرناک راز بھی دفن ہو گئے، لیکن کچھ راز کبھی دفن نہیں ہوتے۔ رشیا کی دہشت گرد تنظیم انارکی 99 نے ایک ایسا کیمیائی ہتھیار حاصل کر لیا جس کا نام سائلنٹ نائٹ تھا، ایک موت کا سناٹا جو دہائیوں سے چھپا ہوا ایک فارمولہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہتھیار اتنا خطرناک تھا کہ اس کی موجودگی کی خبر سے ہی امریکی حکومت کے ایوانوں میں کہرام مچ گیا۔ قومی سلامتی ایجنسی کا تجربہ کار ایجنٹ جم مک گراتھ کو یہ انتہائی خطرناک مشن سونپ پا گیا۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس موت کے ہتھیار کو واپس حاصل کرے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب مک گراتھ ریم شٹائن کے دھماکہ خیز موسیقی پروگرام میں انارکی 99 کے خلاف اپنا جال بچھا رہا تھا تو دشمن اس سے کہیں زیادہ چالاک نکلا۔ موسیقی پروگرام کے شور اور ہنگامے میں میک گراتھ کی آخری سانس رک گئی۔ میک گراتھ کی ناکامی اور موت کے بعد قومی سلامتی ایجنسی کے ایجنٹ اگسٹس گبنس کو ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ روایتی ایجنٹ ناکام ہو چکے تھے، اب وقت آیا تھا کسی غیر روایتی شخص کو آزمانے کا۔ اس کی نظر پڑی زینڈر XXX کچ پر، ایک ایسا شخص جو خطرہ کو اپنا دوست سمجھتا تھا۔ کچ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ انتہائی کھیلوں کا بادشاہ تھا، مہم جوئی کا دیوانہ اور قانون کے لیے ایک مسلسل سر درد۔ کچ کو 2 عملی امتحان سے گزرنا پڑا جن میں اس نے اپنی بے خوفی، ذہانت اور جسمانی صلاحیات کا لوہا منوایا۔ یہ کوئی عام امتحان نہیں تھے، یہ زندگی اور موت کے درمیان توازن کا امتحان تھے۔ جب کج نے یہ امتحان کامیاب کیے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا سوائے اس مشن کو قبول کرنے کے۔ پراگ کی قدیم اور پراسرار فضا میں کج کا قدم رکھنا کسی جنگجو کے جنگ کے میدان میں داخل ہونے کے مانند تھا۔ یہاں اسے اپنی ٹیم سے ملنا تھا، جس میں سب سے اہم کردار تھا ملان سووا کا، ایک چیک ایجنٹ جو کچ کا نگران اور رہنما تھا۔ شروع میں کچ کو سووا پر مکمل اعتماد تھا، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ترال کی 99 کی پارٹی میں گھسنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، یہ دہشت گردوں کا اڈا تھا جہاں ہر آدمی موت کا سوداگر تھا۔ لیکن کچ کی ذہانت اور فطانت نے اسے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ سووا کی اصل شناخت کو بھانپ لے۔ جب اس نے دیکھا کہ سووا در حقیقت ایک پولیس والا ہے تو اس نے اس بات کو اپنے فائدے میں استعمال کیا۔ کیچ نے انتہائی چالاکی سے یہ راز انارکی 99 کے سامنے ظاہر کیا اور اس طرح گروپ کا اعتماد حاصل کر لیا۔ انارکی 99 کے سربار یورگی کی نظر میں کیچ ایک قابل اعتماد ساتھی بن گیا۔ یورگی کی محبوبہ یلینا کا کردار کیچ کی زندگی میں ایک پیچیدگی کے طور پر داخل ہوا۔ جب کیچ نے مہنگی کھیلوں کی گاڑی خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو یلینا نے اسے بینک کھاتے کا نمبر فراہم کیا۔ یہ لمحہ کیچ کے لیے اہم تھا کیونکہ اس سے اسے گروپ کی مالی سرگرمیوں تک رسائی مل گئی۔ لیکن یلینا صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں تھی، اس کے پیچھے کہیں زیادہ پیچیدہ کہانی چھپی ہوئی تھی۔ کیچ کو ابھی یہ علم نہیں تھا کہ یلینا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کیچ کو احساس ہوا کہ یہ مشن محض ایک کیمیائی ہتھیار واپس لانے کا نہیں بلکہ انسانی جذبات اور رشتوں کی پیچیدہ دنیا میں داخل ہونے کا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ماہر ایجنٹ ٹوبی شیئرز نے کیچ کو ایسے ہتھیار فراہم کیے جو کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں تھے۔ ایک خاص بندوق جس میں منفرد گولیاں تھیں۔ گاڑی کے سودے کا منظر اس پوری فلم کے سب سے دلچسپ اور پیچیدہ لمحات میں سے ایک تھا۔ جب سووا نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو کیچ کو فوری طور پر کوئی حل تلاش کرنا پڑا۔ سوہات دن اس نے اپنے خاص ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے سووا کی جعلی موت کا ڈرامہ رچایا۔
یہ کام اتنا بہترین طریقے سے ہوا کہ یورگی کو یقین آ گیا کہ کیج واقعی جن کا ساتھی ہے۔ اس واقعے کے بعد کیج کو یورگی کا مکمل اعتماد حاصل ہو گیا اور وہ انارکی 99 کا مکمل رکن بن گیا۔ یورگی نے کیج کو اپنے قلعے میں لایا جو انارکی 99 کا اصل صدر دفتر تھا۔ یہ قلعہ نہ صرف ایک عمارت تھا بلکہ دہشت گردی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ قلعے میں کیج کو یلینا اس وقت ملی جب وہ یورگی کے خفیہ تجوری کی تلاشی لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کیج کو احساس ہوا کہ یلینا کے مقاصد اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ دونوں نے قریبی کھانے کی جگہ میں جا کر گفتگو کی اور یہیں پر کیج نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے یلینا کے سامنے اپنی اصل شناخت ظاہر کر دی۔ یہ قدم اتنا خطرناک تھا کہ اس سے پوری مہم تباہ ہو سکتی تھی، لیکن کیج کو یلینا پر اعتماد ہو گیا تھا۔ شاید یہ محبت تھی، شاید اعتماد، یا شاید دونوں کا ملاپ۔ لیکن یہ فیصلہ جلد ہی کیج کے لیے مسائل کا باعث بننے والا تھا۔ سوا جس پر کیج نے اعتماد کیا تھا نے دھوکہ دے کر یورگی کو کیج کی اصل شناخت بتا دی۔ یہ غداری اتنی بڑی تھی کہ اس سے کچ کی جان کو فوری خطرہ لاحق ہو گیا۔ یودی نے فوری طور پر اپنے بہترین نشانے باز کرل کو کچ کو مارنے کے لیے بھیجا، لیکن قسمت نے ایک اور پیچ کھایا۔ کرل جو یلینا سے محبت کرتا تھا اس سے پری کر دیا۔ یہاں ایک پیچیدہ محبت کی کہانی سامنے آئی۔ نے کرل اپنی محبت کی خاطر اپنے آقا کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا۔ کچ اور یلینا نے لڑائی کا ڈرامہ کیا تاکہ باہر سے ایسا لگے کہ کرل نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ اچانک قومی سلامتی ایجنسی کی آمد نے پورے منظر کو تبدیل کر دیا۔ کچ کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ یلینا کو واپس انارکی 99 کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کچ کو احساس ہوا کہ اس کی زندگی اور مشن دونوں خطرے میں ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی جان کے لیے بلکہ یلینا کی جان کے لیے بھی فکر مند تھا۔ یہ بھی اس نے کچ کو واپس امریکہ آنے کا حکم دیا کیونکہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا اور خاص فورسز قلعے پر حملہ کرنے والی تھیں۔ لیکن کچ کا دل اور ضمیر اسے واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ یلینا کی جان اس کے لیے مشن سے کہیں زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ کچ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قلعے میں چپکے سے داخل لیا۔ وہ یورگی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک خفیہ تجربہ گاہ تک پہنچا جہاں اسے ایک ہولناک منظر آیا۔ یورگی خاموش رات کو ایک پانی پر چلنے والے ہوائی جہاز ایہب سے چلانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ یورگی نے پہلے اس کیمیائی ہتھیار کو اسے بنانے والے سائنسدانوں پر ہی آزمایا۔ ان معصوم لوگوں کی موت کا منظر کچ اور یلینا کے دوسروں میں خوف اور غصے کی آگ بھڑکا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کچ کو احساس ہوا کہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ کیج نے فوری طور پر وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کیا، لیکن اس دوران اسے کولیا کو مارنا پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کیج نے کسی کو براہ راست مارا تھا اور یہ تجربہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب 7 یار میک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے تھے۔ کیج نے فوری طور پر یورگی کے منصوبے کی تفصیل قومی سلامتی ایجنسی کو دی اور بدلے میں یلینا کے لیے پناہ کا مطالبہ کیا۔ شیئرز نے کیج کی گاڑی کو جدید ترین ہتھیاروں سے آراستہ کر دیا۔ یہ گاڑی اب کسی جنگی ٹینک سے کم نہیں تھی۔ کیج کے پاس اب وہ سب کچھ تھا جو اس آخری اور فیصلہ کن جنگ کے لیے ضروری تھا۔ سب سے دلچسپ منظر یہ تھا کہ کیج نے ہوائی جہاز سے برف کے تختے کے ساتھ چھلانگ لگائی اور انارکی 19 کے رابطہ ٹاور تک پہنچا۔ یہ کارنامہ اتنا خطرناک اور دلیرانہ تھا کہ صرف کیج جیسا مہم جوئی کا دیوانہ ہی اسے کر سکتا تھا۔ اس نے برفانی توڑا گرا کر ٹاور کو تباہ کر دیا، لیکن یورگی نے اسے پکڑ لیا۔ یورگی کو یلینا کی حقیقت پہلے سے معلوم تھی اور وہ دونوں کو مارنے کے لیے تیار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موت اور زندگی کے درمیان صرف چند سیکنڈ کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن بالکل آخری وقت میں خاص فورسز نے حملہ کیا۔
जिससे कीज और यलीना को फरार का मौका मिल गया। कीज और यलीना ने अपनी भारी हथियारों से आरास्ता गाड़ी लेकर हवाई जहाज का ताकुब शुरू किया। ये ताकुब फिल्म का सबसे दिलचस्प और अमल से भरपूर हिस्सा था। दोनों जानते थे कि अगर वो नाकाम हुए तो हजारों बेगुनाह लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। कीज की बहादुरी और महारत ने आखिरकार काम किया। इसने हवाई जहाज को नेजा मारा और आखिरी लम्हों में उसे नाकारा बनाने में कामयाब हो गया। ये वो लम्हा था जब मौत से सिर्फ चंद सेकंड पहले जिंदगी की जीत हुई। फौगी सलामती एजेंसी ने अपने तमाम वादे पूरे किए। कीज को आजादी मिल गई और यलीना को पनाह। कुछ अर्से बाद दोनों बूरा बूरा के खूबसूरत साहिल पर आराम से वक्त गुजार रहे थे। ये वो खुशी का लम्हा था जिसका वो दोनों मुस्तहिक थे। गिबन्स का फोन आया एक और मिशन के लिए। कीज ने फोन को देखा, मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके लिए अब सबसे अहम चीज यलीना के साथ ये खुशी के लम्हात थे। फिल्म का ये इख्तिताम ये पैगाम देता है कि कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत और खुशी किसी भी मिशन से ज्यादा अहम होती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फिलिक्स की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी करें। अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।